بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے ملک کے اندر بارشوں نے بہت تباہی پھیلائی ہے اور بالخصوص کراچی جو پاکستان کا اقتصادی دارالخلافہ ہے وہاں پہ بارشوں سے 90 سالوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ 90 سالوں کے بعد وہاں پر اتنی بارش ہوئی ہے جس نے پورے شہر کا نظام تلپٹ کر دیا ہے اور تمام کراچی کے رہنے والوں کے لیے ان کی املاک کو نقصان پہنچا کر اور جانی نقصان کے ذریعے بہت مشکلات پیدا کی ہیں۔ ایک ایسے وقت پر کہ جب کراچی کے اندر اتنی تباہی واقع ہو چکی ہے، امید یہ کی جاتی تھی کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی اور حکومت سندھ کے ساتھ مل کر کراچی کے عوام کی آبادکاری اور کراچی کی تعمیر نو کے لیے اپنے تمام وسائل جھونکے گی۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ چند دنوں سے وفاقی حکومت کراچی کی تباہی کے اوپر بھی سیاست کر رہی ہے اور یہ حکومت مسلسل ہر کرائسس کے اندر انتشار کے بیج بو رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب کرونا کی وبا پیک کر رہی تھی، بجائے اس کے کہ یہ حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتی، وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کے ساتھ محاذ آرائی اختیار کی اور وفاقی وزراء نے کراچی میں جا کے صوبائی حکومت کے ساتھ طبل جنگ بجایا اور اس لیک آف کوآرڈینیشن کا نقصان عوام کو پہنچا۔ ہمیں امید تھی کہ جو تباہی کراچی کے اندر آئی ہے، جہاں سے 21 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی نے آر ٹی ایس کے ذریعے 14 سیٹیں حاصل کی ہیں، کم از کم وزیر اعظم یہ تو لاج رکھیں گے کہ اگر 21 میں سے 14 سیٹیں انہیں کسی طرح ملی ہیں تو وہ کراچی میں 14 گھنٹے تو گزارنا پسند فرمائیں گے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے 5 گھنٹوں کے لیے کراچی کو ہاتھ لگایا اور واپس آ کر سندھ حکومت کے ساتھ ایک نئی جنگ شروع کر دی اور 1100 ارب کا ایک مفروضوں پہ مبنی پیکج کا اعلان کر کے انہوں نے کراچی کے عوام کو ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کی ہے۔ جو منصوبے کراچی پیکج میں شامل کیے گئے ہیں، یہ منصوبے پہلے سے پی ایس ڈی پی کے اندر شامل ہیں۔ ان منصوبوں کی گنتی کر کے ان منصوبوں کی لاگت کو اس پیکج میں شامل کر کے آپ کراچی کے لیے پیکج نہیں بنا سکتے، چونکہ یہ منصوبے تو پہلے سے ہی کراچی کا حصہ ہیں۔ K2 کا منصوبہ، K4 کا منصوبہ پہلے سے ہی کراچی میں وفاق اور سندھ حکومت چلا رہے تھے۔ KCR کا منصوبہ پہلے سے ہی سی پیک میں آ چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر وفاقی حکومت نے ان غریبوں کے لیے جن کے مکان تباہ ہو گئے ہیں، جن کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، ان کے لیے کوئی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے؟ اس امدادی پیکج کے لیے کتنے وسائل فراہم کیے گئے ہیں؟ سندھ کے اندر جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، ان غریب کسانوں کے لیے حکومت نے کیا کسی قسم کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے اور کیا وہاں پر کوئی رقم کا اعلان کیا گیا ہے؟ تو وہ 0 = 0 کے ہے۔ یہ صرف ایک شعبدہ بازی کی گئی ہے، نمبرز کی شعبدہ بازی، اعداد و شمار کی شعبدہ بازی، جس کے ذریعے کراچی کے عوام کو طفل تسلی دے کے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی مدد ہو رہی ہے۔ ان کی مدد اس طرح نہیں ہوگی۔ اور اب جو
وفاقی حکومت نے جنگ شروع کی ہے صوبائی حکومت کے ساتھ، مجھے خدشہ ہے کہ اس سے سندھ کے اندر بدامنی پھیل سکتی ہے، سندھ کا اندرونی امن خراب ہو سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن یہ حکومت اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے، اپنی چھوٹی سوچ اور تنگ نظری کی وجہ سے ملک کے اندر ہر سطح پہ انتشار پھیلا رہی ہے، انارکی پھیلا رہی ہے۔ ہمارے آرمی چیف نے کہا 6 ستمبر کو کہ پاکستان کو 5th جنریشن اور ہائیبرڈ وار کا سامنا ہے۔ اس جنگ کے اندر دشمن کا بنیادی ہتھیار کسی ملک کے اندر انتشار پھیلانا ہوتا ہے۔ انتشار پھیلا کے دشمن ملک کو اندرونی طور پہ کمزور کیا جاتا ہے۔ 5th جنریشن وار کے اندر فوجیں حملہ نہیں کرتی، ٹارگٹ ملک کی معیشت کمزور کی جاتی ہے، ٹارگٹ ملک کو دنیا میں تنہا کیا جاتا ہے، ٹارگٹ ملک کو اندرونی طور پہ انتشار کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج اگر پاکستان کو ہائیبرڈ وار کا سامنا ہے تو دشمن کے لیے اس ہائیبرڈ وار کو کامیاب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ عمران خان کی حکومت اور ان کی انتظامی اور سیاسی پالیسیاں ہیں جو ملک کو انتشار کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ ایک طرف سیاسی انتشار ہے تو دوسری طرف انتظامی انتشار ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ یہ بات پھر ثابت ہو گئی کہ یہ حکومت جس طرح نیب کو استعمال کر رہی ہے، جس طرح چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے اپنے مخالفین کے خلاف نیب گردی کر رہی ہے، یہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ پنجاب کے اندر بھی پولیس گردی کی جائے۔ ہر آنے والے آئی جی کو کہا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مخالفوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے، پی ٹی آئی کے مخالفین کو تھانے اور پولیس کے ذریعے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے۔ میں ان 5 آئی جیز کو سلام کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے عمران خان اور عثمان بزدار کے انتقام کے ایجنڈے کا اعلی کار بننے سے انکار کیا اور بالآخر انہیں تبدیل کر دیا گیا۔ 2 سالوں میں 5 آئی جی پنجاب کے اندر تبدیل کیے گئے، اس لیے کہ یہ 5 کے 5 پولیس افسر جو پولیس سروس آف پاکستان کے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کا نمائندہ بننے سے انکار کیا۔ ان 5 آئی جیز نے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے انتقامی ایجنڈے کو چلانے سے انکار کیا، لہذا وہ 5 پولیس کے سینئر آفیسرز جن کو عمران خان اور عثمان بزدار نے محض اس لیے ٹرانسفر کیا کہ وہ نیب کے چیئرمین کی طرح مخالفین کو جھوٹے مقدموں میں پھنسانے کی پالیسی سے انکار کر رہے تھے، ہم ان 5 افسروں کو سلام کرتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے پولیس سروس آف پاکستان کا جو بھی باضمیر افسر، جو بھی فرض شناس افسر آئی جی کے منصب پہ لگے گا وہ چیئرمین نیب بننے سے انکاری ہوگا، وہ چیئرمین نیب کی طرح جھوٹے مقدموں میں اپوزیشن کو نہیں پھنسائے گا۔ اور جو نئے افسر لگائے گئے ہیں، میں ان کی مدت ملازمت بھی چند مہینے سے زیادہ نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ جو افسر فرض شناسی کرے گا، جو افسر انتقامی ایجنڈے پر نہیں چلے گا، وہ عثمان بزدار اور عمران خان کے پیمانے پر پورا نہیں اتر سکتا۔ اس وقت پنجاب کو
انتظامی طور پہ مفلوج کر دیا گیا ہے۔ 9 سیکٹریز تبدیل ہو چکے ہیں، 6 کمشنر تبدیل ہو چکے ہیں، 5 ڈپٹی کمشنر ضلعوں کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں۔ جس صوبے کے اندر 2 سالوں میں 4 چیف سیکٹری، 5 آئی جی، 8 9 10 سیکٹری تبدیل ہوں گے، آپ مجھے بتائیے وہ صوبے کا انتظامی ڈھانچہ کیسے چلے گا؟ انہوں نے جہاں سیاست کے اندر انتشار پیدا کیا ہے ملک کے اندر، مسلسل سیاست میں یہ تقسیم پیدا کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو بھی یہ مفلوج کر رہے ہیں اور بدترین طور پہ انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حکمرانی سے پاکستان مضبوط نہیں ہو رہا، کمزور ہو رہا ہے، پاکستان کا تماشا بن رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو چند دن پہلے گلوبل انوویشن انڈیکس ریلیز ہوئی ہے 2020 کے لیے، اس میں پاکستان کی مزید تنزلی ہو چکی ہے۔ پاکستان پچھلے 4-5 سالوں میں اس پر بدرجہ اوپر جا رہا تھا، لیکن اب ہم اس میں تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہماری یونیورسٹیوں کے فنڈ کاٹ دیے گئے، ہمارے ہاں ریسرچ کے فنڈ ختم کر دیے گئے۔ حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے پاکستان میں سائنٹیفک انوویشن کیسے بڑھانی ہے۔ حکومت کی ساری توجہ اس طرف ہے کہ ہم نے ریپریشن، ریاستی جبر میں انوویشن کیسے کرنا ہے۔ جس ملک کے کیپٹل سے لوگ اٹھائے جائیں اور ان کا یہ نہ پتہ چلے کہ کس نے اٹھا لیا ہے، جس ملک میں روزانہ یہ خبریں لگیں کہ اس کے نوجوانوں کو ریاستی جبر سے مارا جا رہا ہے یا اغوا کیا جا رہا ہے، دنیا اس ملک کے بارے میں کیا تصور کرے گی؟ اس ملک کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان پاکستان کی بدترین فیشسٹ رجیم ہے، اور اگر ہم نے اہل پاکستان نے اس عمران خان کا جو مودی کی طرح پاکستان میں ہٹلر بننا چاہتا ہے، راستہ نہ روکا، اس کا ہاتھ نہ پکڑا، تو آنے والا وقت ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہم عمران خان صاحب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے فیشسٹ ایجنڈے کے آگے ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ آپ جھوٹے مقدمے بنائیں، آپ ہمیں جیلوں میں ڈالیں، لیکن ہم آپ کے جبر کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان ڈیموکریٹک آئیڈیلز پہ بنا تھا۔ قائد اعظم کی کانسٹیٹیوشنلزم اس کی منزل ہے۔ اس ملک کے اندر ہم اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیں گے۔ اس ملک کو ڈکٹیٹرشپ نہیں بننے دیں گے، چونکہ پاکستان کا وفاق جمہوریت کے ذریعے ہی قائم رہ سکتا ہے، جمہوریت کے ذریعے ہی مضبوط ہو سکتا ہے، اور اس آئین کے دھاگے سے ہی بندھا رہ سکتا ہے۔ لہذا ان کے جتنے جبر کے ہتھکنڈے ہیں یہ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، ہم ان کے آگے مسلم لیگ نون اپنا کردار ادا کرے گی۔ اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کراچی کے مسئلے پر سیاست بند کریں، سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور اسی جذبے کے ساتھ بیٹھیں جس جذبے کے ساتھ ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آپ کنٹینر پہ ہمیں گالیاں دیتے تھے، لیکن ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس کی رائلٹی ادا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی آپ کی منفی سیاست کی سزا خیبر پختونخوا کی حکومت یا خیبر پختونخوا کے عوام کو نہیں پڑنے دی۔ اور اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ ہمارے 5 سالوں میں
خیبر پختونخوا میں جتنے یونیورسٹی کے پروجیکٹ بنے ہیں پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، چونکہ ہم نے تمام صوبوں کو ایک نظر سے دیکھا ہے۔ آج اگر تھر کے اندر کوئلے کے پلانٹ چل رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ سندھ کی صوبائی حکومت اور مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت نے مل کر ایک ٹیم بن کر سی پیک کے ذریعے ان منصوبوں کی فائنینسنگ حاصل کی۔ جمہوریت انکلوسو گورننس کے ذریعے چل سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ہی اس ملک میں پاکستانی ہیں، آپ ہی اس ملک میں صحیح راستے پہ ہیں اور باقی سب غلط ہیں، تو پھر آپ کو اپنے دماغ کا ایکس رے کرانا چاہیے اور علاج کرانا چاہیے۔ اس ملک کے تمام سیاسی جماعتیں اتنی محب وطن ہیں جتنے آپ محب وطنی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں۔ ہم پاکستان کو انتشار میں دھکیل کر، ہم پاکستانی معاشرے اور سیاست کو نفرت میں دھکیل کر اس ہائیبرڈ وار کے اندر دشمن کا کام آسان کر رہے ہیں، جس کی آرمی چیف دعائیاں دے رہے ہیں۔ عمران احمد نیازی صاحب، آپ بتائیں کس کے ساتھ ہے؟ پاکستان کے ساتھ ہیں یا ان پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہیں جو ہائیبرڈ وار کے ذریعے اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں؟ آپ انتشار پھیلا رہے ہیں، آپ انتظامی انارکی پھیلا رہے ہیں، اور آپ کی یہ پالیسیاں پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو اتنا مفلوج اور کمزور کر دیا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو نوالۂ تر سمجھ کے ہڑپ کر لیا ہے۔ کبھی بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی، 72 سال میں جرت نہیں کی تھی بھارت نے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر سکے۔ یہ آپ کی نالائکی، آپ کی ناکامی اور آپ کی نااہلی ہے جس نے بھارت کو یہ جرت دی کہ وہ کشمیر کو ہڑپ کر گیا، اور آج کشمیر کے عوام پر اس نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ آپ بتائیں، سوائے آپ تقریریں اور ٹویٹر کرنے کے، کشمیر کے عوام کو ان مظالم سے نجات دلانے کے لیے کیا کر سکیں؟ تماشا دیکھ رہے ہیں، ٹرینڈ بنا دیا ہے۔ ٹرینڈ بنانے سے کشمیر کے عوام کو آزادی نہیں ملے گی۔ ٹرینڈ بنانے سے پاکستان کے عوام کو بہتر زندگی نہیں ملے گی۔ اپنے انداز حکمرانی کو بدلیں، نہیں تو پاکستان کے عوام آپ کو ان اقتدار کے ایوانوں سے نکال کر اس ملک کو آپ کے ظلم، جبر، نااہلی، نالائکی سے نجات دلائیں گے۔ جی بدنظمی ہے، بد انتظامی ہے، فاشسٹ ہے، کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اپوزیشن اتنی کمزور کیوں ہے؟ پھٹی ہوئی کیوں ہے؟ حکومت کے خاتمے اور چلتا کرنے کے لیے جب بات بنتی ہے تو اپنا راستہ کیوں لیتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ دیکھیے، یہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں ان سے جو ملک کو خطرات درپیش ہیں، اسی لیے 20 ستمبر کو تمام اپوزیشن جماعتیں آل پارٹیز کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو رہی ہیں، اور اے پی سی کا انعقاد حکومت کے اس پروپیگنڈے کی نفی ہے جو وہ کہتی ہے کہ اپوزیشن بٹی ہوئی ہے۔ اپوزیشن آئین کو بچانے کے لیے، اس ملک میں جمہوری نظام کو بچانے کے لیے، اس ملک کے اندر عوام کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے، اور اس ملک میں عمران احمد نیازی کی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے متحد ہے، اور آل پارٹیز کانفرنس میں وہ اپنا اگلا لائحہ عمل پیش کرے گی۔ دوستوں، ون لائنر اگر جواب مل جائے، کیا آپ کے ایجنڈے میں ان ہاؤس تقرری کا آپشن ہے یا نہیں ہے؟ اپوزیشن کی سیاسی آپشنز میں وہ تمام جمہوری اور آئینی طریقے موجود ہیں جن سے حکومت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ہم ہر اپنے جمہوری اور آئینی آپشن کو اختیار کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔
دیکھیے اپوزیشن سے زیادہ خود یہ حکومت جلدی میں ہے کہ اس کو نکال باہر کیا جائے، کیونکہ جو اس کی پالیسیاں ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا وہ پاکستان کے لیے ایک خطرہ بنتی جا رہی ہیں. دن بدن ہماری قومی صلاحیت تباہ ہو رہی ہے، ہماری قومی طاقت تباہ ہو رہی ہے، ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہم اندرونی طور پہ زیادہ منتشر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے سماجی مسائل پاورٹی ہے، بے روزگاری ہے، اس سے ایک سوشل انارکی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہماری انتظامی ڈھانچے کو یہ تباہ کیے جا رہے ہیں، ہماری گورننس تباہ ہو چکی ہے، ہماری خارجہ پالیسی نظر نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی وزارت خارجہ کے 5 افسروں نے عدالت سے رجوع کیا ہے کہ حکومت نے جو وزارت خارجہ کے اندر تقرریاں کی ہیں اس میں میرٹ کو نظر انداز کیا ہے. تو ہر طرف یہ دھجیاں بکھیر رہے ہیں میرٹ کی اور انتظامی ڈھانچے کی. اس طرح تو نہیں ملک چلتے. جی اس میں چونکہ پیپلز پارٹی کی خواہش تھی اور ان کا اصرار تھا کہ وہ اس کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اسے ویلکم کیا کہ وہ اگر اس کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں، اور دیگر سب جماعتوں کا بھی خیال تھا کہ اگر وہ میزبانی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے.